تنبیہ: اس کتاب میں عملیات حب و بغض، تباہی دشمن و بربادی ظالم بھی درج ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص سے ذرا سی بھی عداوت ہو اس کو آماجگاہ بنا لیا جائے یا عملیات حب و بغض ناجائز طور پر استعمال کیے جائیں۔ خبردار، کوئی عمل تباہی و خرابی کا ہرگز بغیر اجازت شرع کسی سخت سے سخت دشمن یا ظالم کے لیے بھی نہیں کرنا ہے، اور صرف اسی قدر بد دعا کرنی چاہیے جس قدر شرع اجازت دیتی ہے، ورنہ اگر بغیر اجازت شرع یا کسی بے گناہ کے لیے کوئی شخص اس قسم کا عمل کرے گا تو اولاً تو عمل اثر نہ کرے گا، اور علاوہ ازیں عامل خود تباہی و بربادی میں مبتلا ہونے کے علاوہ مستوجب عذاب اخروی ہوگا۔ اسی طرح عملیات حب و بغض بھی بغیر اجازت شرع اور کسی ناجائز ضرورت کے لیے ہرگز استعمال نہ کیے جائیں، ورنہ عمل بے اثر اور عامل مستوجب عذاب الہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحۃ الکتاب۔ طلب حاجت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجت برآری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب 1,000 مرتبہ پڑھ چکیں تو 2 رکعت نماز حاجت بجا لائیں اور قضاء حاجت کے لیے دعا کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی شروع کریں اور 1,000 مرتبہ پڑھ کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اسی طرح تا آخر عمل کو پورا کریں تو خداوند عالم حاجت پوری کرے گا۔ استجابت دعا۔ استجابت دعا کے لیے نماز صبح سے پہلے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی مداومت کریں۔ وقعت و ہیبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے لوگوں کے دلوں میں وقعت و ہیبت زیادہ ہوتی ہے۔ بخار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر صاحب تپ کے گلے میں لٹکانے یا بازو پر باندھنے سے بحکم خدا بخار دفع ہو جاتا ہے۔ زہر بچھو۔ بچھو کے کاٹنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ مٹی کے پاک ڈھیلے یا پنڈول پر اس طرح پڑھیں کہ پہلے 1 مرتبہ پھر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور جہاں تک زہر چڑھ گیا ہو وہاں ہلکا دیتے جائیں، پھر جہاں تک زہر اتر گیا ہو ہلکا دیتے جائیں، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ فاتحہ یعنی الحمد۔ بخار۔ جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو 40 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھیں، بخار والے کے منہ پر چھینٹا دیں تو انشاءاللہ بخار سے شفا ہوگی۔ شفائے امراض۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ سورہ فاتحہ سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو ظرف پاک میں لکھ کر آب باران سے دھوئے اور اس پانی سے بیمار کا منہ دھلائے تو انشاءاللہ وہ مرض زائل ہو جائے گا۔ قضاء حاجت۔ رفع حاجات و کفایت مہمات کے لیے جمعہ کے دن صبح سے پہلے غسل کر کے پاک کپڑے پہنیں اور نماز سے فارغ ہو کر تسبیح حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا پڑھیں، پھر 100 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، مگر لازم ہے کہ جب اس عمل میں مصروف ہو تو دوسری طرف توجہ نہ کریں اور نہ کسی سے بات کریں۔ خفقان۔ اگر صاحب خفقان اس سورہ مبارکہ کا پانی پیے تو بحکم خدا شفا یاب ہوگا۔ قضاء حاجات۔ ہر روز اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب سے تلاوت کریں کہ نماز صبح کے بعد مع بسم اللہ
21 بار اور نماز ظہر کے بعد 22 بار اور نماز عصر کے بعد 23 بار اور نماز مغرب کے بعد 24 بار اور نماز عشاء کے بعد 10 بار جو شخص ایک ہفتہ یہ عمل بجا لائے خداوند تعالی اس کی تمام حاجتیں بر لائے گا۔ اگر پہلے ہفتہ میں عمل کا اثر ظاہر نہ ہو تو دوسرے ہفتے میں بھی یہی عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس عمل کو پنج شنبے کے دن سے شروع کرنا چاہیے اور 2 مقاموں پر اظہار مطلب کرنا چاہیے، اور بسم اللہ اور الرحمن الرحیم پر، اور دوسرے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ ایضاً اس سورہ مبارکہ کو 10 بار 10 روز تک، یعنی اس سورہ مبارکہ کو 10 روز تک ہر روز 11 مرتبہ مندرجہ ذیل 2 آیتوں کے ہمراہ باطہارت رو بقبلہ ایک مجلس میں تلاوت کریں کہ مجموعہ 110 مرتبہ ہو، انشاءاللہ پروردگار عالم حاجت کو پورا کرے گا۔ پہلی آیت یہ ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ بذات الصدور۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ اور دوسری آیت یہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت 29۔ اور پھر کہے، رب سہل ولا تعسر علینا یا رب، فراخی معیشت، حصول نعمت و فراخی معیشت و استدامت دولت کے واسطے ایک مجلس میں بعد نماز صبح اس سورہ مبارکہ کی تلاوت 40 بار اس طرح کریں کہ غلط نہ ہو، اور جب تمام کر لیں تو بلا فاصلہ 13 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا مفتح یا مفرج فرج، یا مسبب یا مسہل سہل، یا مدبر دبر، یا متم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 41 روز برابر ہر روز 41 بار وقت معین پر مکان مخصوص میں بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر عدد یا وقت یا زمان میں کچھ اختلاف واقع ہو جائے تو از سر نو اس عمل کو شروع کریں، اور اگر عمل تمام ہونے سے پہلے ہی مطلب حاصل ہو جائے یا کہیں سے دولت مل جائے تو اس عمل کو ناتمام نہ چھوڑیں بلکہ 41 دن تک ضرور پڑھتے رہیں اور عمل کو مکمل کر لیں۔ ایک نسخہ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے وصل کریں، اور باقی نسخوں میں بدون شرط وصل مذکور ہے۔ شر ظالم و گزندہ و درندہ، اگر چاہیں کہ سلطان ظالم یا راہ زن
یا گزندوں یا درندوں کے شر سے محفوظ رہیں تو ہر روز سورہ مبارکہ الحمد بعد نماز صبح 41 بار، بعد نماز ظہر 22 بار، بعد نماز عصر 23 بار، اور بعد نماز مغرب 24 بار، اور بعد نماز عشاء 10 بار پڑھیں، اور ہر مرتبہ یہ سورہ مبارکہ مالکی یوم الدین تک 11 بار تلاوت کریں، اور کلمہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 11 مرتبہ کہیں اور پھر سورہ تمام کریں۔ اس عمل کی مدت 1 ہفتہ ہے۔ اگر پہلے ہفتے میں کامیابی ہو جائے تو خیر، ورنہ دوسرے ہفتے میں ضرور مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ وسعت رزق، حصول رزق کے لیے جو شخص سورہ فاتحہ کو ہر روز آخر شب میں 41 بار پڑھتا رہے، اسے رزاق مطلق ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، اور بلا زحمت و مشقت روزی دستیاب ہوتی رہے گی۔ عمل خواب، اگر کسی معاملہ سے خواب میں باخبر ہونا چاہیں تو رات کو سوتے وقت تجدید وضو کر کے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، بعد ازاں 170 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کریں، آخر میں 7 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں اور سو رہیں تو انشاءاللہ خواب میں مطلب حاصل ہو جائے گا۔ الف لام میم، پارہ 1 سورہ مبارکہ بقرہ۔ فضیلت سورہ، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے وہ میدان حشر میں اس شان سے داخل ہوگا کہ یہ دونوں سورے اس کے سر پر 2 قطع ابر کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ دفع تنگ دستی، اگر مرد فقیر یہ سورہ لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے تو فقیر فقر و فاقہ سے دور ہوگا، اور اگر تلاوت بھی کرتے رہے تو بہتر ہے۔ ہول دل کے واسطے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر مداومت کریں اور لکھ کر سینہ پر لٹکائیں تو انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا۔ مرض سر، یہ سورہ مبارکہ لکھ کر مسروع کے گلے میں ڈالنے سے مریض بحکم خدا شفا یاب ہوگا۔ ترقی حافظہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک اعلی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 1 تا 5۔ جو شخص ان آیتوں کو 5 شنبے یعنی جمعرات کے روز دن کے پہلے حصہ میں پاک برتن پر مشک و زعفران سے لکھے، پھر اس کو کنویں کے میٹھے پانی سے دھو کر کچھ اسی وقت پی لے اور کچھ رات کو پیے اور دن میں کھانا نہ کھائے، اور یہی عمل 5 دن تک کرتے رہے تو انشاءاللہ اس کے حافظہ میں ترقی ہوگی۔ اور اسی عمل کے متعلق اکثر نسخوں میں یہ تحریر ہے کہ ان آیتوں کو 5 شنبے کے دن اول روز میں ظرف پاک پر مشک و زعفران سے لکھ کر اسے میٹھے کنویں کے پانی سے دھوئیں اور شام کو پئیں، اور 3 دن یا 5 دن اس عمل کو کرتے رہیں، اور عمل کے ایام میں روزے رکھیں اور روزہ اسی پانی سے افطار کریں تو حافظہ میں قوت اور ترقی ہوگی اور دل نور علم و معرفت الہی سے منور ہوگا۔ حفاظت زراعت وغیرہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22۔ زراعت و باغات اور درختوں کو تمام آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے مجرب ہے۔ 5 شنبے کے دن غسل کر کے روزہ رکھیں اور جمعہ کے دن اسی مقام کے
اس مقام کے چاروں گوشوں پر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ پھر پہلی رکعت میں بعد سورہ حمد کے سورہ والتین پارہ 30 اور دوسری رکعت میں بعد الحمد کے سورہ الم تر کیف اور لإیلاف قریش پارہ 30 پڑھیں، اور اسی ترتیب سے 2 رکعت نماز اس مقام کے بیچ میں ادا کریں۔ پھر چوب زیتون کے قلم سے اسی مقام کے کسی درخت کے سبز پتے پر آیات مذکورہ بالا زعفران سے لکھ کر عود کی دھونی دیں، اور اس مقام کے اس سرے پر جدھر سے پانی آتا ہے دفن کر دیں۔ دوسرا سبز پتہ لکھ کر اس مقام کے ختم پر دفن کر دیں، اور تیسرا سبز پتہ لکھ کر کسی بلند درخت پر اسی مقام پر لٹکا دیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔